4 چیزوں کی اس مہینے کے اندر جو ہے وہ جو ہے اس کے اوپر مداومت کرے۔ ایک چیز کہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اس کو اپنے زبان کے اوپر جاری رکھے۔ دوسری چیز ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کوئی نہیں ہے کہ نہیں اپنے کاروبار چھوڑ کر کہیں بیٹھ کر اس کو تسبیح لے کر گنتے رہو، نہیں، کاروبار کرتے رہیے، چلتے رہیے، کوئی تسبیح نہیں ہے، لیکن زبان سے پڑھتے رہیے، زبان سے پڑھتے رہیے، یہ کرتے رہیے۔ اور جو ہے جب دعا مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر، تو جب اپنے گناہوں کی معافی جہنوں کا واقعہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز سے نوازا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک مرتبہ ایک مشرک نے، کافر نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گستاخی کر دی، کوئی ایسا الفاظ غلط بولا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہاں اس کو برداشت کرنے والے تھے، صحابہ کہاں اس کو برداشت کرنے والے تھے، فوراً جو ہے آپ نے اس کو دے پٹ کر اس کو پچھاڑ دیا، اور قریب تھا کہ اس کافر کے جو ہے گردن کو اڑا دیتے، اس لیے کہ اس نے جو ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم، اللہ کا لاکھ شکر اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ میرے دوستو، یہ ایمان کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو جو عطا فرمائی، یہ تمام ساری دنیا سے جو ہے قیمتی چیز جو ہے یہ ایمان ہے۔ میرے دوستو، اسی ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اسی ایمان کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو دنیا کے اندر بھیجا، کتابوں کو بھیجا، اسی ایمان کو سمجھانے کے لیے کہ ایمان کیا چیز ہے۔ میرے دوستو، اسی ایمان کے اوپر جو ہے آخرت کا فیصلہ ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو آخرت کے اندر کوئی حصہ اسی انسان کا نہیں ہے، چاہے پوری دنیا جو ہے وہ خرچ کر ڈالے۔ اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ پوری دنیا خرچ کر ڈالے۔ میرے دوستو، قیامت کے دن انسان جب اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہوگا اور وہاں کے عذاب کے منظر، وہاں کے جہنم کے منظر کو دیکھے گا تو کہے گا کہ کاش میں جو ہے اپنی تمام چیزیں جو ہے فدیہ میں دے دوں۔ یہاں تک کہ قرآن کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر انسان کے پاس جو کچھ بھی ہو، یہ پوری دنیا اس کے پاس ہو، اگر وہ چاہے کہ اس کو بھی دے دیں اور اتنا اور بھی مل جائے اس کو بھی دے دیں، لیکن عذاب سے ہم بچ جائیں، چھٹکارا مل جائے ہم کو، لیکن وہاں چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ مہینہ جو ہے بہت ہی بابرکت، بہت ہی متبرک یہ مہینہ، یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ میرے محترم، یہ رمضان کا مہینہ ہر سال ہمارے جو ہے سامنے آتا ہے، ہم اور آپ جو ہے اس کو دیکھتے ہیں، اس کے اندر جو ہے ہم اور آپ جو ہے روزہ رکھتے ہیں۔ یہ رمضان کا مطلب جو ہے، یہ روزے کا مطلب کیا ہے؟ میرے دوستو، یہ روزہ جو کہا گیا کہ یہ روزہ وہ ہے کہ انسان صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک کھانے پینے اور تمام بے شرمی کی، بے حیائی کی باتوں سے رک جانے کا نام جو ہے روزہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک ہر قسم کے ناشائستہ باتوں سے رک جانے کا اور بھوک پیاس کو برداشت کرنے کا نام جو ہے یہ روزہ ہے۔ میرے دوستو، جیسے آپ جو ہے بارہا سنتے آ رہے ہیں کہ روزہ جو ہے ہر انسان کے سر سے لے کر اور پیر تک ہر اعضاء جو ہے وہ روزہ سے ہے۔ ہر اعضاء کہ انسان کا جو ہے اس کے جو ہے روزے کے اندر شامل ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، دیکھنا،
بات بچار کرنا، ایک دوسرے سے بولنا چلنا، یعنی ہر چیز کے اندر انسان کے اندر جو ہے وہ جو ہے نرمی۔ آنکھ کی حفاظت ہو کہ غیر جگہوں پر، غیر محرم پر ہماری شہوت کی نگاہیں نہ پڑے، یہ آنکھ کی حفاظت ہو۔ اگر یہ آنکھ کی حفاظت نہیں ہوئی تو گویا کہ روزے کے اندر ایک کمی آ گئی۔ ہمارے یہ ہاتھ کی حفاظت ہو کہ جو ہے کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی سے ہاتھ کے ذریعے سے ہمارا نہ ہو۔ اگر کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی سے ہاتھ کے ذریعے سے ہوتا ہے تو گویا کہ یہ ہاتھ کے روزے کو ہم نے ختم کر دیا۔ پیر سے جو ہے غلط جگہ پر ہم نہ جائیں، اپنے کان سے جو ہے فحش باتیں نہ سنیں، بے حیائی کی باتیں نہ سنیں، غلط چیزیں جو ہے اس کان سے نہ سنیں۔ تو اگر اس سے ہم بچتے ہیں تو گویا کہ کان بھی ہمارے روزے سے، اور کوئی ضروری نہیں کہ اس رمضانی کے اندر، بلکہ اس نگاہوں کی حفاظت کرنا، کان کی حفاظت کرنا، اپنے ہاتھ پیر کی حفاظت کرنا ہر مہینے پوری زندگی کے اندر انسان کے اندر جو ہے ضروری ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو کوئی نصیحت کیجیے۔ نصیحت کے لیے انہوں نے فرمائش کی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لمبی چوڑی بات نہ ہو، مختصر سی نصیحت کیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عربی کا الفاظ لا تغضب، تم غصہ مت کرنا، بس یہ نصیحت۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو نصیحت کیجئے اور مختصر سی نصیحت کیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تغضب، کہ غصہ مت کرنا، یہ نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میرے دوستو، غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ فطری چیز ہے، قدرت نے اس کو پیدا ہی انسان کے اندر کیا ہے، اور یہ انسانی کے اندر نہیں بلکہ ہر جانور کے اندر یہ چیزیں جو ہے یہ فطرتاً پیدا ہے۔ اگر کسی جانور کو اگر آپ چھیڑیں تو فوراً اس کے اندر غصہ آئے گا، اپنے آنکھ کو، اپنے پر کو جو ہے وہ پھیلائے گا، لال پیلا کرے گا۔ جانور کے اندر بھی غصہ، انسان کے اندر بھی غصہ۔ اگر انسان کے اندر یہ غصہ نہ ہو تو اس کے سامنے اس کا مال لوٹ جائے، اس کی عزتیں لوٹ جائے، لیکن اس کو غصہ نہ آئے، کچھ نہ کرے۔ لیکن نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ فطرتاً ہے، یہ قدرت نے ہمارے اور آپ کے اندر رکھا ہے، لیکن حدود کے اندر۔ اس کا استعمال جو ہے وہ حدود کے اندر ہے۔ اگر حدود سے باہر ہی اگر چاہتا ہے تو یہ غصہ پھر جو ہے انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ اور یہ غصے کی وجہ سے، ایک غصے کی وجہ سے انسان کے اندر حسد، ڈاہ، کینہ، بغض، یہ تمام چیزیں ایک جو ہے یہ صرف ایک غصے کی وجہ سے پایا جاتا ہے۔ اگر ایک غصے کے اوپر انسان کنٹرول کر لے تو بہت سی برائیوں سے انسان خود جو ہے وہ بچ جائے گا، اگر غصے کے اوپر ایک قابو پا لے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز سے نوازا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک مرتبہ ایک مشرک نے، کافر نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گستاخی کر دی، کوئی ایسا الفاظ غلط بولا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہاں اس کو برداشت کرنے والے تھے، صحابہ کہاں اس کو برداشت کرنے والے تھے۔ فوراً جو ہے آپ نے اس کو دے پٹ کر اس کو پچھاڑ دیا، اور قریب تھا کہ اس کافر کے جو ہے گردن کو اڑا دیتے، اس لیے کہ اس نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے اندر گستاخی کی ہے، اور جو نبی کے گستاخ ہوگا وہ تو کافر ہوگا ہی، وہ اللہ کا گستاخ، اس کے گردن مارنے میں کوئی جو ہے قباحت نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوری طور سے قابو پا چکے تھے کہ اب اس کی گردن کو مار دیں، لیکن اس نے کیا کیا کہ اس نے آپ کے منہ پر تھوک دیا۔ اب ہم اور آپ ہوتے تو وہاں کیا ہوتا، خود غور کیجئے، دیکھیے۔ غصہ تو آیا دین کے معاملے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اس نے گستاخی کی، اور آپ کو غصہ آیا، آپ نے اس کو دے پٹکا زمین پر اور جا کے اس کے گردن کو اڑا دیں، اور اس کافر نے دیکھا کہ اب مجھ کو کوئی چارہ نہیں ہے ان سے بچنے کا، آپ کے منہ پر تھوک دیا۔ تو تھوک دیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو چھوڑ دیا اور اس کے سینے سے اتر گیا۔ لوگوں نے کہا کہ ارے حضرت
آپ تو پوری طرح سے قابو پا چکے تھے، آپ چاہتے اس کو قتل کر دیتے، لیکن آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلا میرا غصہ جو تھا وہ خالص دین کے لیے تھا، وہ خالص دین کے لیے تھا، اس لیے کہ اس نے نبی کے گستاخی کی، اس پر مجھ کو غصہ آیا اور میں اس پر قابو پا لیا۔ لیکن جب اس نے میرے منہ پر تھوک دیا تو میرے نفس کو غصہ آیا۔ اب یہ دونوں غصہ اس کے اندر مل گئے، ایک تو غصہ جو پہلے تھا وہ شریعت کے مطابق، دوسرا غصہ جو ہے اپنے نفس کے مطابق، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا کہ اگر میں اس کو کچھ کرتا ہوں تو یہ میرے نفس کا دخل ہوگا، یہ میرے نفس کا دخل ہوگا۔ تو میرے دوستو یہ ہے کہ دین کے معاملے میں جہاں غصے کی ضرورت ہے وہاں غصہ کرنا جو ہے ضروری ہے، لیکن جہاں غصے پر جو ہے قابو پانا ضروری ہے وہ انسان غصے پر قابو پائے۔ اس لیے حدیث شریف کے اندر بہت سی ترکیبیں بتائی گئی ہے کہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور غصے سے جو ہے کتنی برائیاں جو ہے پنپتی ہے جس کو انسان جو ہے سمجھ نہیں سکتا۔ اس لیے کہا گیا جب غصہ آتا ہے نا تو شیطان جو ہے خونوں کے اندر، رگوں کے اندر جو ہے دوڑتا ہے، اس لیے انسان کا اس وقت چہرہ بگڑ جاتا ہے، اس کا جو ہے یہ خون کا دوران جو ہے ہائی ہو جاتا ہے اور اس کے چہرہ جو ہے یہ بگڑ جاتا ہے، یہ شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ پانی پی لو، ٹھنڈا پانی پی لو تاکہ تمہارا غصہ جو ہے قابو پا جائے۔ اس لیے کہ آگ کو جو ہے پانی بجھاتا ہے نا، آگ کو پانی بجھاتا ہے، اس لیے جو آیا ہے کہ پانی پی لو۔ اگر اس سے بھی جو ہے نہیں جا رہا ہے تو اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اگر بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ۔ یہ تمام ترکیبیں جو ہے یہ غصہ کو قابو کرنے کے لیے بتائیں فرمائے۔ تو انسان جو ہے تو یہ غصہ میں کہتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت کیجیے اور مختصر سے کیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا تغضب، غصہ مت کرنا۔ اور اس رمضان کے اندر تو انسان کے جو ہے یہ پاور جو ہے ہائی پہ رہتا ہے، اگر کوئی تھوڑا سا بھی اگر جو ہے اس کے من کے خلاف کوئی بات ہوا تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ عام طور سے جھگڑا، لڑائی، فساد جو ہے غصے رمضان میں زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ آدمی کو برداشت نہیں ہو پاتا، بھوکا پیاسا رہتا۔ تو فرمایا گیا کہ اس غصے پر کہ کنٹرول کرو۔ اگر روزہ ہو تو ہر اعضاء جو ہے وہ روزہ سے ہو، کہ تمہارا دیکھنا، تمہارا چلنا، تمہارا پکڑنا، یہ تمام چیز جو ہے یہ بالکل نارمل طریقے پر۔ تو یہ مہینہ جو ہے رمضان کا مہینہ، اور رمضان کے معنی آتا ہے جلا دینے کو، یعنی اس مہینے کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے گناہوں کو جو ہے جلا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی برکت والا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ہر نیکی کا بھاؤ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی جو ہے اگر ایک رکعت اگر نفل پڑھتا ہے تو اس کو ایک رکعت فرض پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اگر ایک فرض پڑھتا ہے تو 70 فرض کے برابر جو ہے اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو ہر چیز کا اس مہینے کے اندر اگر آدمی ایک کرتا ہے تو اس کا ثواب جو ہے اس کو 70 سے زیادہ بلکہ آتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، جیسے عمل ہے، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، جیسے جو ہے اس کی نیت ہوگی اس کا ثواب جو ہے بڑھتا جاتا ہے۔ وَيُضَاعِفُ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے اور بڑھاتا ہی جاتا ہے، یہاں تک 700۔ وَيُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ کر دے تو کوئی اس کے ہاتھ کو روکنے والا نہیں ہے۔ تو 700 سے بھی زیادہ اگر اللہ تعالیٰ دے دے تو اس کے ہاتھ کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ مہینہ جو ہے برکت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم اور آپ جو ہے صبح سے شام تک جو ہے روزہ رکھتے ہیں تو اس روزے کی حفاظت کریں۔ یہ روزہ آتا ہے کہ جہنم کے لیے ڈھال ہے، جیسے ڈھال جو ہے تیر اور تلوار سے بچنے کے لیے پہلے زمانے میں ڈھال ہوا کرتے تھے، اسی لیے جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے یہ روزہ جو ہے انسان کے لیے ڈھال ہے، جب تک کہ اس کے اندر انسان جو ہے اس کو چھید نہ کر دے۔ اس لیے کہ اگر ڈھال کے اندر اگر چھید ہو تو پھر وہ تیر اور تلوار کو نہیں روک پائے گا۔
اسی طرح کا روزہ ہمارا خراب ہو گیا تو جہنم کے عذاب سے ہم کو کیا روکے گا؟ وہ تو ختم ہو گیا تو ہم کو جہنم کے عذاب سے کیا روکے گا؟ اس لیے آ گیا کہ اس کی حفاظت کریں. جیسے ڈھال سے جو ہے جہنم کے عذاب سے بچایا جاتا ہے تو ڈھال کی حفاظت کریں، اس کے اندر خراب نہ کریں، کہ چھید نہ کریں. اور تمام صورتیں ہیں جو گالی گلوز کرنا، اپنے نگاہوں کو جو ہے غلط جگہ پر استعمال کرنا، اپنے ہاتھ کو غلط جگہ پر استعمال کرنا، اپنے پیر کو غلط جگہ پر استعمال کرنا، یہ تمام چیزیں اگر ہم نے حفاظت نہیں کی تو یہ گویا کہ ہم کو دین بھر جو ہے بھوکا اور پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ فائدہ نہیں ہوا، کوئی فائدہ نہیں. اگر ہم نے اس کی حفاظت نہیں کی تو دین بھر بھوکا اور پیاسا رہنے سے کوئی فائدہ ہم کو نہیں ملا، کوئی ثواب ہی نہیں ملا، بلکہ وہ ایسا ہی ہے کہ بغیر ثواب کے روزہ رکھنا جسے کوئی نہ ملے. اور یہ مہینے کے اندر فرمایا گیا کہ 3 حصے ہوتے ہیں. 30 دن کا مہینہ ہوتا ہے، 3 حصے ہوتے ہیں. پہلا حصہ جو ہے رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہے، اور تیسرا حصہ جہنم سے خلاصی ہے. شروع ہی سے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، شروع ہی سے اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. اس مہینے کے اندر انسان اپنے ظرف کے مطابق جتنا چاہے اس مہینے کے اندر جو ہے عبادت کر کے اپنے جو ہے اللہ کی رحمت کو جمع کر لے، اپنے جھولی میں اللہ کی رحمت کو کہ جتنا چاہے. لیکن سال بھر تو ہم نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں. اس مہینے کے اندر اگر نماز ہی پڑھنے آتے ہیں تو وہ طبیعت نہیں لگتی ہے. یہ دیکھیں سال بھر تو مانوس نہیں ہے، لیکن مجبوراً دیکھا دیکھی چلے آتے ہیں. 1 مہینہ تراویح پڑھ لیتے ہیں، اللہ اکبر کہیے، اللہ کا یہی بڑا کرم، اللہ کا یہی بڑا کرم. اگر 1 رکعت اللہ نے قبول کر لیا تو پوری زندگی کا بیڑا پار ہو جائے. اگر 1 رکعت اللہ نے اگر قبول کر لیا تو پوری زندگی کا بیڑا پار ہو جائے گا. لیکن قبول کرے تو ہم اس لائق بنے تب تو میرے دوستو، اس لائق بنے ہم تب تو. نہ تو 1 سبحان اللہ بھی اگر اللہ نے قبول کر لیا تو سمجھے زندگی پار ہو جائے گی، بیڑا پار ہو جائے گا. لیکن میرے دوستو اس کے لیے ہم کو اور آپ کو کوشش کرنا. تو یہ جو ہے ایک اللہ کی رحمت ہی ہے کہ جو آدمی جو ہے جمعہ تک بھی جو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن کم سے کم اس مہینے کے اندر تراویح پڑھ لیتا ہے، تراویح پڑھنے کے لیے آتا ہے. تو آتا ہے حدیث شریف کے اندر کہ شرکس متعمر قسم کے جو ہے شیطان ہوتے ہیں، ان کو قید کر کے جو ہے ان کو سمندر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. اس کی دین ہے کہ اس مہینے کے اندر ہم کو 2-4 رکعت نماز پڑھنے کی جو ہے توفیق ہو جاتی ہے، نہیں تو وہ بھی نصیب ہم کو نہیں ہوتی میرے دوستو. تو یہ مہینہ جو ہے شروع ہی سے رحمت کی بارش اس مہینے کے اندر ہوتی ہے. تو انسان چاہے کہ اپنی جو ہے اس رحمت کی بارشوں سے کچھ فائدہ اٹھا لے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لے. اس مہینے کے اندر جو ہے ہر گناہوں سے جو ہے بچنے کی کوشش کرے کہ ہم ہر گناہوں سے بچ جائیں. زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے اندر جو ہے کہ قرآن کی تلاوت کرے، بلکہ 4 چیزوں کی اس مہینے کے اندر جو ہے وہ جو ہے اس کے اوپر مداومت کرے. ایک چیز کے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اس کو اپنے زبان کے اوپر جاری رکھے. دوسری چیز ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی نہیں ہے کہ نہیں اپنے کاروبار چھوڑ کر کہیں بیٹھ کر اس کو تسبیح لے کر گنتے رہو. نہیں، کاروبار کرتے رہیے، چلتے رہیے، کوئی تسبیح نہیں ہے، لیکن زبان سے پڑھتے رہیے، زبان سے پڑھتے رہیے، یہ کرتے رہیے. اور جو ہے جب دعا مانگی اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر، تو اپنے گناہوں کی معافی، جہنم سے جو ہے پناہ اور جنت کے حصول کے لیے دعا مانگی، جنت کے لیے دعا مانگیے اور جہنم سے جو ہے پناہ مانگیے. جب دعا مانگیے تو یہ 4 چیز اس مہینے کے اندر انسان کرے. اور یہ مہینہ جو ہے یہ رحمت کا جیسے مہینہ ہے، اسی طرح جو ہے اس کے اندر وعید بھی اگر انسان نہ کرے تو اس کے اوپر جو ہے وعید بھی ہے. جیسے آپ پہلے بھی سن چکے ہیں کہ جو شخص جو ہے رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنی گناہوں کو معاف نہ کرا لے، وہ تباہ و برباد ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے. اور بددعا کرنے والے جبرائیل ہیں، اور جبرائیل اپنے سے بددعا نہیں کرے، اللہ کا حکم ہے، اور جبرائیل بددعا کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آمین کہلایا جا رہا ہے. یعنی ایسا ہی ہو جائے کہ اس مہینے کے اندر آدمی اس مہینے کو پائے
اور اپنی گناہوں کو معاف نہ کرا لے تو وہ ہلاک و برباد ہو جائے، تو اس کی ہلاکت اور بربادی کے اندر کون سی کسر باقی رہ جائے گا؟ جس کی ہلاکت کے لیے جبرائیل بدعا کریں اور اس ہلاکت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تائید کریں، اس پر آمین کہیں، تو بھلا اس کے ہلاکت میں کون سا تردد ہے؟ دوسری چیز ہے کہ جو شخص جو ہے اپنے والدین کے باحیات پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت کو نہ حاصل کر لے تو وہ جو ہے ہلاک و برباد ہو۔ تو میرے دوستو، یہ ماں باپ جو بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ آیا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جو ہے جنت کا دروازہ ہے، اور ماں باپ اگر ناراض ہوں تو جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، اور جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگھ سکتا، جبکہ جنت کی خوشبو 50,000 سال کے راستے پر آئے گا تو آئے گی۔ تو میرے دوستو، یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کی جو ہے ہم قدر کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے اور اس کے اوپر درود نہ پڑھا جائے وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ تو جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نام لیا جائے، تو وہاں پر ہر آدمی کو صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ضروری ہے۔ تو میرے دوستو، یہ جو ہے مہینہ جو ہے بڑی رحمت کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اور آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ جو ہے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نماز پڑھیے، نفل نماز پڑھیے، قرآن کی تلاوت اس مہینے میں کیے، استغفار کیجیے اور کلمہ پڑھیے، تمام چیزیں جو ہے، اور زیادہ سے زیادہ سب دعا سے بہتر دعا یہ ہے کہ بیٹھ کر آپ جو ہے قرآن کی تلاوت کیجیے۔ جتنا بھی ہو سکے جو ہے اس مہینے کے اندر جو ہے یہ قرآن کی جو ہے تلاوت کیجیے، اس لیے کہ اس مہینے کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود قرآن پڑھ کے سناتے تھے، یعنی دور کا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو خاص طور سے اس مہینے سے قرآن کا بھی لگاؤ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے قرآن کا دور کرتے تھے۔ تو زیادہ سے زیادہ جو ہے اس مہینے کے اندر قرآن کی جو ہے یہ تلاوت کیا جائے میرے دوستو۔ اور یہ روزہ جو ہے اس کی حفاظت کریں، روزہ جو ہے اس کی حفاظت کریں۔ جب اس کی حفاظت کریں گے تو انشاءاللہ ہماری بھی حفاظت ہوگی، اگر اس کو اگر ناکام کریں گے تو ہماری بھی ناکامی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اور آپ کو صحیح روزہ رکھنے اور صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا